بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہے ہم آپ کو مولا امیر المومنین کا جو دیوان ہے یا جو ان کی طرف منسوب ہے، کیونکہ دو گروپ ہیں اس میں، کچھ محققین علماء اور مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ مولا کا کلام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مولا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے ہم آپ کی طرف آج پیش کر رہے ہیں۔ ادب کے تقاضے، تو ادب کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے دو اشعار جو ہے کہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا ادبت نفسی فما وجدت لہا بغیر تقوی الالہ من ادبی۔ فرمایا پہلا جو ادب کا ایک علامت ہے، ادب کی علامت ہے، ادب کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ادب سکھایا تو میں نے اس کے لیے علاوہ خدا کے خوف کے کسی ادب کو نہیں پایا۔ یعنی پہلی چیز جو آپ کی نگاہ میں ادب کا لازمہ ہے وہ ہے خوف خدا، مخافت اللہ، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ اگر کسی کی ذہن میں خوف خدا ہے تو وہ ادیب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا فی کل حالاتہا و ان کثرت افضل من سمتہا عن الکذب۔ فرمایا تمام حالتوں میں اگرچہ معمولی ہوں، جھوٹ سے پرہیز سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ ہاں، ادب کے قریب اگر کوئی چیز ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنا۔ اگر آپ جھوٹ سے بچیں گے تو آپ ادیب ہیں، اسلام کی نگاہ میں آپ میں ادب ہے۔ اگر آپ جھوٹ سے نہیں بچتے تو آپ میں ادب نہیں ہے۔ تیسرا وغیبت الناس ان غیبتہم حرمھا ذو الجلال فی الکتب، اور لوگوں کی غیبت کرنا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے غیبت نہیں کی لوگوں کی تو آپ ادیب ہیں اسلام کی نگاہ میں۔ اگر آپ نے غیبت کی ہے تو آپ ادیب نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سورہ حجرات میں کہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے کراہت کرو گے۔ چوتھا جو لازمہ ہے ادب کا وہ یہ ہے کہ ان کان من فضۃ کلاموں کا یا نفس ان السکوت من ذہب۔ اے نفس، مولا اپنے نفس کو سامنے رکھ کر اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اس کو مخاطب بنایا، خود مخاطب ہیں کہ اے نفس اگر تیرا بولنا چاندی کے برابر ہے تو تیرا چپ رہنا سونے کے برابر ہے۔ اس کو انگریز مفکر نے بھی کہا ہے کہ اسپیک از سلور اینڈ سائلنس از گولڈ۔ بولنا چاندی کے برابر ہے اور چپ رہنا سونے کے برابر ہے۔ اور اسلام نے کہا السکوت سلامت، جو چپ رہا سالم رہا۔ اور اسلام میں جتنی سب سے بڑی نیکیاں ہیں ان میں ایک سب سے بڑی نیکی چپ رہنا ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ادب اسلامی کا لازمہ ہے۔ تو یہ اگر چار چیزیں آپ میں، آپ کی اولاد میں ہیں تو آپ ادیب ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ میں وہ اسلامی ادب نہیں ہے۔ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔